وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 26۔ آج کے درس کے 3 موضوعات ہیں سامعین اکرام کہ کیا رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے، دوسرا کیا قسمت سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، تیسرا اپنے مومن ہونے کا پتہ کیسے چلائیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ جہاں سدا بہار باغات ہیں ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ انہیں خوش آمدید کہتے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے صلے میں، پس اب دیکھو آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ رعد ہے، آیت نمبر 26 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ لفظی ترجمہ: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یبسط فراخ کرتا ہے رزق، لمن یشاء جس کا چاہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، وفریحوا بالحیات الدنیا یہ خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی پر، ومل حیات الدنیا لیکن نہیں ہے حیات دنیا جو ہے فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں الا متاع لیکن عارضی فائدہ ہے۔ سامعین اکرام، بظاہر رب جو ہے وہ غیر مربوط لگ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت میں مربوط ہے، آگے پیچھے مضمون سے یعنی مربوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ مجھے کو مقصود بنا لو، محبوب بنا لو، مطلوب بنا لو، اور میرے سوا کسی کا کہنا نہ مانو، میرے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ انسان جو ہے سامعین کرام، پھر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ظاہر کے دھوکے میں آ کے ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یعنی بہت بنیادی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ عام طور پہ سامعین کرام دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا ہی کی وجہ سے انسان جو ہے، یعنی ظاہر دنیا کی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ جب اپنے ارد گرد کا ماحول کو دیکھتا ہے تو کچھ لوگ تو اس میں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی ہے رزق کی، تو وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے کون شخص ایسا ہے، یعنی بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو رزق کی فراوانی پہ خوش نہیں ہوتے۔ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فریحوا بالحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، یعنی دنیا کی زندگی پر خوشی یہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا میں مضمون اپنی زبان میں بیان کر دوں سامعین اکرام کہ دیکھیں، بہت سے لوگ ظاہر کی وجہ سے، یعنی ظاہر کیا، یہ جو پیسے کی دوڑ ایک لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے حق کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے، وقت نہیں دیتے، سوچتے نہیں ہیں، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، اہل حق کو وقت نہیں دیتے۔ دوسرے، جب اسلام ان کے سامنے پیش بھی ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ کہ بھئی تمہارا مقصود تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رخ کر لو، اور وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف انابت اختیار کر لو، اس کی طرف رجوع کر لو، رب کو ہی اپنا معبود و مقصود و محبوب بنا لو۔ تو عام طور پہ سامعین کرام، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، یہ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی کشش، لالچ اور چمک کی وجہ سے انسان حق کو قبول کرنے سے گریزاں رہتا ہے کہ بھئی اب دیکھیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کا وہ تھا، ایک نظریہ تھا، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ یا من أَرْضِنَا، کہ اگر ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اس حق کی پیروی کریں، اللہ کو اپنا واحد معبود بنا لیں، تو لوگ ہمیں اچک لے جائیں گے، یعنی ہمارا جو نظام حیات ہے،
جو نظام زندگی ہے یا دنیاوی زندگی ہے، یہ لوگ ہمیں اچک لیں گے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ان کو کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، دیکھو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، یہ جو رزق کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو تم گرمی سردی کے سفر کرتے ہو، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا ہوا ہے، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے یہ کہ اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو، اسی کو اپنا مقصود بنا لو۔ یہ امن و امان، اور اس وقت جو ظاہری تمہاری حیثیت ہے، تم میں بڑے بڑے تاجر موجود ہیں، تمہاری تجارت اچھی ہے، تم جاتے ہو قافلوں کو تمہارے کچھ نہیں کہا جاتا، تو یہ تو اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے گھر کے تم بظاہر متولی اس وقت بنے ہوئے ہو، اور اس کی وجہ سے لوگ تمہیں امن دیتے ہیں، تم پہ حملے نہیں کرتے۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے۔ پھر یہ ایک شیطانی خیال اور وسوسہ پہلے بھی تھا سامنے کام، اور اب بھی ہے، کہ ہم اگر حق کا اتباع کریں گے تو ہم تو بس بالکل بند ہو کے رہ جائیں گے، ایک محدود دنیا میں بند ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ عام طور پہ انسان سوچتا ہے، یعنی دنیاوی جو زندگی ہے اس میں ہمارے فتوحات کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہم پہ کچھ پابندیاں، یعنی کچھ خدشات محسوس کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ رزق کی جو معاملہ ہے سامعین کرام، یہ ہمیشہ آدمی کو متوحش کر دیتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں یہ رکاوٹ ڈالتا ہے، یہ رزق کا مسئلہ جو ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے، ویسے بھی ہم سوچیں کہ عقل کے لحاظ سے سوچیں کہ تمام انسان برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دنیا کا نظام بغیر غریب کے چل نہیں سکتا۔ ایک غریب ہوگا، دوسرا امیر ہوگا، ایک کار والا ہوگا، دوسرا اس کا ڈرائیور ہوگا۔ اب جب سب کار والے بن جائیں تو وہ ڈرائیور کی ویکینسیاں کون پوری کرے گا؟ یہ ایک عقل کا مسئلہ ہے۔ سارے لوگ صدر نہیں بن سکتے، وزیر اعظم سارے لوگ نہیں بن سکتے، سارے لوگ عمراء نہیں بن سکتے، پھر کام کیسے ہوں گے؟ یہ تو عقل کہتی ہے کہ ہاں، کچھ لوگ معاشرے میں طبقاتی تقسیم جو ہے یا رزق کی تقسیم میں تفاوت ہونا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے سامعین کرام۔ رزق کی تقسیم میں تفاوت ہونا چاہیے، کمی بیشی ہونا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے، اور یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے سامعین کرام۔ سارے لوگوں جو ہے وہ نواب بن گئے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ تو اچھا، اب جب یہ عقل کہتی ہے کہ ہاں یہ تفاوت ہونا چاہیے رزق میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ یہ اس سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رزق کی تقسیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی، یعنی یہ تقسیم ہو چکی ہے، قلم خشک ہو چکے ہیں، اور رزق کی تقسیم ہو چکی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے۔ جس کو جو ملنا ہے وہ یہاں کے مناسب اسباب و ذرائع استعمال کر کے اپنا وہ مقسوم حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے نہیں اور قسمت سے زیادہ نہیں۔ تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام، یہ معاشرتی تفاوت جو ہے یہ ایک تو عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے اور موجود ہے، یہ تقسیم ازل میں ہو چکی ہے۔ انسان کے یعنی انسان کا جو ایک ایسی تقدیر ہے سامعین کرام جو اس کے لکھ دی گئی ہے، اس کی پیدائش اور اس کی موت۔
اس کا رزق، یہ سب کچھ جو ہے یہ تقسیم ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو آیت میں نے آپ کو پڑھی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، میں نے ان کے درمیان جو ہے معیشت تقسیم کر دی ہے۔ تو جب رزق تقسیم ہے سامنے کرام، یہاں بھی ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سامعین کرام کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اب جس کا اللہ تعالیٰ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، تو یہ تقسیم کے معاملے میں سامعین کرام ایک اگر ہم بات نوٹ کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملے گا، جو نہیں ہے میں سر پھاڑ دوں لیکن وہ مجھے نہیں ملے گا، یہ اگر ہم ایک یقین پیدا کر لیں اللہ تعالیٰ پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، پھر سارا یدبر الامر، سارا کام اس کے ہاتھ میں ہے، اب بھی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، کرسی اقتدار پر آج وہ متمکن ہے سامعین کرام۔ اور یہ جو رزق کی تقسیم ہے یہ تو ازل میں ہو چکی ہے، تو کم از کم اس وجہ سے یہ شیطانی خیال دل میں جگہ نہ پکڑنے پائے کہ ہم حق کے اتباع، اگر ہم نے حق کا اتباع کیا، اس کو ٹائم دیا یا اس کو اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا تو رزق ہم پہ تنگ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اس میں اس آیت میں ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری اس میں ایک اور قیمتی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے حکمت کی، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، یعنی دنیا کے اس میں بڑا مضمون ہے، وہ یہ ہے سامعین کرام کہ دنیاوی مال و اسباب یا دنیا سے محبت، اس میں جو اگر میں بنیادی اس کا نچوڑ ایک حدیث میں ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، رأس کل خطیہ۔ تو اس میں سامعین کرام دنیا پر خوش ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکے کا شکار ہو جانا، اور یہ ایک ٹیسٹ، یعنی آسان سا ٹیسٹ ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا چاہے تو وہ ذرا دیکھ لے اپنے دل میں کہ یہ کس چیز پہ اس کو خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ اور آج میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام جس میں اکثریت لوگوں کی دنیا پہ خوش ہوتی ہے، دنیا کی آمد پر خوش ہوتی ہے، اس کے نقصان پہ خفا ہوتی ہے، یعنی دلی خوشی یا غم ہم محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عام طور پہ موت پہ ہم کتنا غم کرتے ہیں، موت پہ، یعنی کسی کا جوان بیٹا، مثال کے طور پہ عرض کروں، جوان بیٹا مر گیا، اب موت و حیات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اپنے وقت سے پہلے تو موت آ نہیں سکتی۔ اب ایک جوان ہے، مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا جوان ہے، سیدھے راستے پر ہے، عمل صالح ہے اس کا، اگر وہ مر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی ایک غم کا شکار ہو جائیں یا بہت زیادہ وہ آپ کو یعنی یہ خبر سے آپ بہت زیادہ غمگین ہو جائیں، نہیں۔ دیکھیں موت تو ایک پل ہے، عربی کا وہ ہے نا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ اب انسان موت کے بعد کہاں جائے گا؟ خاص طور پہ مومن، اس کی تو سب سے پہلی ملاقات تو رب سے ہے، اس کی روح کو جنت کے کپڑوں میں اور کفن میں لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جاتا ہے، فرشتے لے جائے جاتے ہیں، وہاں جو مکالمہ ہوتا ہے، پھر واپس جو عالم قبر میں آتا ہے تو سب سے پہلے ملاقات اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ما كنت تقول في هذا الرجل،
اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بھائی، یہ کون ہے؟ تو یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو یہ موت تو ایک بڑی خوشی کا، مومن کے لیے جو ہے ایک بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے اور ایک نعمت ہے. یہ تو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے موت کے بارے میں کیا. اور وہ اقبال نے بھی تو ایک شعر کہا ہے نا کہ باتو نشان مرد مومن بگویم چو، اس کا ترجمہ دوسرے چو مرگ آیت خندہ بر لباش باش، ایسے کچھ شعر ہے کہ تمہیں میں مومن کی نشانی یعنی مومن ہونے کی نشانی نہ بتاؤں کہ جب اس پہ موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ فریحو بالحیات الدنیا، یہ 3 الفاظ ہیں. فریحو بالحیات الدنیا، خوش ہو گئے یہ دنیا کی زندگی پر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. دنیا خوش ہونے کی یا دنیا کے حاصل ہونے میں خوش ہو جانا یا چلے جانے میں غمگین ہو جانا، یہ مرد مومن کی نشانی نہیں ہے. فریحو بالحیات الدنیا. تو یہ ایک سامعین کرام ایک ٹیسٹ کیس ہے. اگر کوئی جاننا چاہے کہ مجھ میں مومنانہ صفات جو ہیں وہ ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ اپنے دل کو دیکھے. دنیا کے آمد پر یا کسی دنیا کی بظاہر دنیاوی فائدے پر اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر خوش ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ محسوس کر لے کہ ہاں ابھی مجھ میں اصلاح کی گنجائش ہے، ابھی میں نے اور جانا ہے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے. ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ تھا. ابتدا میں تو وہ حالت تھی کہ وہ آپ کو معلوم ہے یعنی اقتصادی طور پہ اچھی حالت نہیں تھی. پھر بعد میں ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان کا تجارت بہت بڑی، اتنی بڑی کہ وہ تجارتی مال کے جہاز جو ہے وہ آتے جاتے تھے اور وہ کاروبار ہوتا تھا. تو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا تجارتی جہاز آنے والا تھا مال لے کے. اب مال لے کے جب آیا تو ساحل پہ جو خادمین بیٹھے ہوئے تھے اس کے یعنی ان لوڈنگ کے لیے مثال کے طور پہ، تو وہ کیا ہوا کہ وہ دریا میں، سمندر میں طوفان آ گیا اور جہاز طوفانی لہروں میں پوشیدہ ہو گیا. اب ظاہر ہے جب پوشیدہ ہو گیا، یہ کنارے پہ جو تھے یہ لوگ سمجھے کہ جہاز تو ڈوب گیا کیونکہ طوفان آ گیا. انہوں نے اپنے ایک ہرکارے کو دوڑایا اور حضرت کی خدمت میں اطلاع بھیجی کہ حضور جو جہاز آیا تھا مال لے کے وہ سمندری طوفان میں غرق ہو گیا. تو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت صاحب، تو جب انہوں نے یہ خبر سنی تو اپنے دل کی طرف نظر کی، دیکھا تو پھر سر اٹھا کے کہا کہ الحمدللہ. پھر وہ طوفان جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب وہ ختم ہوا تو وہ جہاز جو تھا وہ صحیح سالم جو ہے کنارے پہ آ لگا. انہوں نے دوبارہ دوسرے خادم کو بھجوایا کہ جاؤ حضرت صاحب کو بتاؤ کہ نہیں، وہ جو اطلاع تھی وہ غلط تھی اور جہاز بچ گیا ہے اور آ گیا ہے، ساحل پہ آ گیا ہے. تو دوبارہ وہ خادم آیا اور اس نے اطلاع دی دوبارہ کہ حضور وہ پہلی اطلاع جو تھی وہ غلط تھی اور طوفان سے وہ جہاز بچ گیا ہے اور آ گیا ہے. انہوں نے دوبارہ اپنے دل سر جھکا کے دل کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ الحمدللہ. یعنی جہاز کے غرق ہونے اور جہاز کے بچ جانے اور کنارے آ لگنے دو متضاد خبریں تھیں. تو جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا حضرت دو متضاد خبریں ہیں، آپ نے رد عمل میں ایک ہی جملہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو خبر آئی
پہلی خبر آئی، میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور دل میں کچھ اس کا خفگان نہ پایا، یعنی اس بری خبر کا کوئی اثر دل میں نہ ہوا، تو میں نے دل کی اس اطمینان کی حالت پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب جہاز کی خوشخبری آئی بظاہر، تو میں نے پھر دل کی حالت کو دیکھا سر جھکا کے، اور اس میں کوئی تغیر کوئی خوشی نہیں تھی، تو میں نے اس حالت پہ کہا کہ الحمدللہ۔ تو یہ ایک سامعین کرام، یہ 3 جملے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 الفاظ ہیں، اس سے آپ ایک ٹیسٹ کیس اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگ تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے راہی ہیں، ہر شخص کو اپنے متعلق اندازہ لگانا چاہیے۔ اور بعض وقت خیال بھی ہوتا ہے لوگوں کو، یار میں کہاں پہ ہوں، کس حالت میں ہوں، آیا پہنچ گیا ہوں اس منزل تک جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یا کچھ کمی ہے؟ تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی پہ۔ اگر دنیا کی زندگی پر خوشی محسوس ہوتی ہے دنیا کے آنے پہ، یا کوئی بھی آپ اچھی خبر سنتے ہیں، اگر دل کو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اور محنت کی ضرورت ہے، ابھی تزکیے میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، یہ بہت اہم، سامعین کرام آیت نمبر 26 بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ رزق کا مسئلہ، اے لوگو تم لوگ یہ طے کر لو کہ یہ میرا کام ہے، یعنی یہ ہدایت کی وجہ سے، ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا، اگلے آیت توبہ کے الفاظ آئیں گے، توبہ لہم، لیکن ہدایت کے قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے رزق پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تمہارے نصیب میں کوئی رزق ہے تو وہ تمہیں ملے گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، تو اس کا کفر اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، رزق کے فراخی کا یا تنگ ہونے کا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ، لیکن جو نقصان کی بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی پر خوشی محسوس کریں، اور یہ خوشیاں تو ہم سامعین کرام مناتے بھی ہیں اور خوشیاں محسوس کرتی ہیں۔ ایک شادی کی سنت ہے، نکاح کی سنت ہے، اس سے آپ نے کتنے بکھیڑے بنا لیے کہ یہ کریں گے اور وہ رسم کریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور بس لائٹیں لگا لیتے ہیں، مکان پہ لائٹیں لگا لیتے ہیں، اور ڈھول ڈھمکے اور ڈی جے اور شادی ہال، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن اس کو دنیا کو صرف استعمال کی جگہ ہے یہ۔ اب ٹھیک ہے، جو بھی آپ کرانا چاہتے ہیں مناسب طریقے سے جس میں پیسوں کا ضیاع نہ ہو، تو اس طریقے سے آپ اس فنکشن کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے خوشیوں پہ اتنا خوش ہو جانا کہ بس آپ کہتے ہیں آج تو میری بڑی خوشی ہوتی ہے، آج تو بڑی خوشی کا دن ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں لیکن صرف متاع ہے۔ سامعین کرام، اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کر لیں گے، ابھی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ فراخ کرتا ہے رزق جس کا چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پہ یہ لوگ خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع،
نہیں ہے دنیا کی زندگی مقابلہ آخرت کے، لیکن صرف ایک سامان زیست ہے۔ سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ God dispenses the provisions to whomever He wills and restricts, and they delight in the worldly life. Yet the worldly life, compared to the hereafter, is only enjoyment. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔